پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ڈبیٹ اس سے سٹارٹ ہو گئی ہے کہ شاید آئی ایم ایف پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتا ہے، اور آج وزیر خزانہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستان جیو پالیٹکس کا شکار ہو رہا ہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آئی ایم ایف کی ہر بات مان لی، لیکن آئی ایم ایف اس کے باوجود ہمارے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر رہا۔ تو ایک آلموسٹ وزیر خزانہ کی طرف سے ایک سرنڈر ہے، اور کیا واقعی پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم آج کے اس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر فرحت سلیم صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف ہوں گے، یہ فرمائیے سر، یہ کوئی واقعی سیریس تھریٹ ہے پاکستان کو؟ چودھری صاحب، جو رواں مالی سال جون 30 کو ختم ہو رہا، 3.7 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہیں، بیرونی ادائیگی، اور خزانے میں کوئی کہہ رہے ہیں 3 ارب ڈالر کے قریب پڑا ہے، چین سے شاید کوئی رول اوور مل جائے، تو جون 30 تک رواں مالی سال تو کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہو۔ لیکن رواں جو اگلا مالی سال آنے والا ہے اس میں لگ بھگ 23 سے 24 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہیں 12 مہینوں کے اندر، اور آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور متبادل میرے ذہن میں نہیں آتا، میری سمجھ میں اور اس کے متبادل کوئی نہیں۔ دیکھیے، ایک تو بڑا پرانی روایت ہے کہ جو مانیٹرنگ میکنزم ہے وہ عالمی اداروں میں سے صرف ایک ادارے کے پاس ہے، جو مدد دینے کے بعد آپ کے سسٹم کو مانیٹر کرتا رہتا ہے، وہ آئی ایم ایف ہے۔ تو ورلڈ بینک کے پاس نہیں ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے پاس نہیں ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس نہیں ہے۔ 6 مہینے میں اگر ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے تو جن کو ہم فرینڈلی کنٹریز کہتے ہیں، چین ہو جائے، سعودی عربیہ ہو جائے، یو اے ای، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب تک آپ کے پاس آئی ایم ایف کی چھتری نہیں ہوگی تو ہم اپنی تجوری کا رخ آپ کی طرف ہینڈل نہیں کھولیں گے۔ تو 23-24 ارب ڈالر کی ادائیگی آئی ایم ایف کے بغیر کیسے کرنا ہے؟ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ سیریسلی یقین جانی ہمارا معاشی معاملہ نہیں ہے، پولیٹیکل، ہمارا سیاسی ایشوز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تو تقریباً سیٹل ہو گیا نا جی۔ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور پارٹی ختم ہو گئی۔ نہیں، میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو معاشی فیصلے کیے جاتے ہیں ان کی بنیاد سیاست ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے وہ کرنٹ حکومت ہو۔ جب آپ معاشی فیصلے کریں گے سیاسی بنیاد کے اوپر، معیشت کو پھر اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا لیٹس سے کہ اکتوبر 2022 میں جب نئے وزیر خزانہ صاحب آئے، انہوں نے کہا ہم نے روپے کو آرٹیفیشلی روک کے رکھنا ہے ڈالر کے سامنے، اس کا نقصان آپ سوچئے۔ جب وہ آئے تھے 9 ارب ڈالر کے ذخائر تھے، آج ہم بیٹھے ہیں 3 ارب ڈالر پہ، اور ایک آپ نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا نقصان جو ریمیٹنسز ہیں اس میں کوئی 4 ارب ڈالر کا پاکستان نے نقصان کیا ہے اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر، اس فیصلے کے نتیجے میں۔ جی سلیری صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ آئی ایم ایف جو ہے واقعی پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ آج وساق ڈار صاحب کا کہہ رہا ہے جیو پالیٹکس ہو رہی ہے۔ دیکھیے جوید صاحب، تھوڑی دیر کے لیے آئی ایم ایف کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پیورلی بجٹ نمبرز پہ بات کرتے ہیں جو بجٹ ان بریف منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے۔ صرف دیکھیے گا، یہ رواں مالی سال چل رہا ہے، ہم نے لکھا کہ جی ہماری ایکسٹرنل فنانسنگ ریوائز ٹارگٹ جو تھا کہ بیرونی امداد، قرضے، رول اوور، وہ ہے 3200 ارب روپے کی۔ ٹھیک، اگلے سال کے لیے ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ہمیں 6800 ارب روپے، ٹھیک ہے، ڈبل سے زیادہ مل جائیں گے۔ اب کہاں سے ملیں گے؟ ہم نے کہا کہ جی سعودی عرب جو ہے 580 ارب روپے کا نیا رول اوور دے دے گا، یو اے 290 ارب روپے کا نیا رول اوور دے دے گا، چائنا اپنے رول اوور ڈبل کر دے گا۔ پھر ہم سکوک اور جو بانڈز ہیں جو ہم نے پچھلے سال کچھ بھی نہیں بیچے، اب بیچ کے 435 ارب وہاں سے آ جائیں گے، اور سب سے بڑا جس پہ آئی ایم ایف تپ گیا 696 ارب روپے اگلے مالی سال میں آئی ایم ایف کے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آئی ایم ایف سے 30 جون کو یہ والا پروگرام آپ کا ختم ہو نہیں رہا، اگلے پروگرام کا بتا دیا بجٹ سپیچ میں کہ جی وہ نئی حکومت آئے گی وہ دیکھے گی، ہمیں نہیں پتا، اور بجٹ جو پریزنٹ کر رہے ہیں جس کو پاس ہونا ہے اس پہ آپ لکھ رہے ہیں کہ جی یہ سارے تو میں نے بتا دیے 696 ارب روپے آئی ایم ایف کے بھی آئیں گے۔ تو obviously انہوں نے سوال تو کرنا ہے۔ اب آپ اس کو جیو پالیٹکس کہنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو آرم ٹویسٹنگ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا جی اوباما ایڈمنسٹریشن میں لاڈ پیار تھا، ہم چھوٹے بچے تھے تو ویور دے دیتے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے تو اب وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، یا وہ چھوٹے ہو گئے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ ہے نا پرانا ایک لطیفہ ہے کہ اس سے قرض لینا تھا کسی نے، تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی کب قرض دو گے؟ اس نے کہا فکر نہ کر، تو اور پیسے دے منو میں تو واپس کر دینا۔ تو جو یہ چیزیں، یعنی وہ تو آئی ایم ایف نمبرز پہ اعتراض کر رہا ہے کہ جی یہ آپ کے نمبر جو ہیں یہ ریئلسٹک نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف ہے ایکسپینڈیچرز پہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ یہ ایکسپینڈیچرز جو بڑا ریکارڈ قسم کا دے رہے ہیں، پی ایس ڈی پی آپ دینا چاہ رہے ہیں،
اور آپ کے بجٹ والے دن بھی پروگرام میں ہم نے غالباً بات کی تھی کہ جو پنجاب کا ترقیاتی پروگرام ہے جو کہ وفاق کے پورے سال کے بجٹ سے زیادہ بنتا ہے اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں، تو آئی ایم ایف ان چیزوں پہ اعتراض کرتا ہے. اب اگر آپ اسے دشمنی سمجھتے ہیں تو وہ دشمنی نکال رہا ہے. تو آپ کا خیال یہ کہ آئی ایم ایف ٹھیک ہے، ہماری اپروچ غلط ہے؟ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، یہ کچھ چیزیں جو ہے یہ تو میں ٹھیک کرنا ہے. جو جیسا فرق صاحب نے بتایا تو وہ ریئلسٹک ایک سینیریو بتا رہے ہیں. اب اگر آپ اس ریئلسٹک سینیریو میں آپ کو امید ہے کہ یہ آ جائیں گے، سعودی عرب بھی کر دے گا، چائنا بھی ڈبل کر دے گا، یو اے بھی کر دے گا، تو جتنا مرضی خرچیں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ نہیں آتے تو پھر پلان بی کیا ہے؟ اچھا ویسے فرق صاحب یہ پاکستان کیونکہ ایک دفاعی ملک ہے اور ہر لحاظ سے ہر چیز جو دفاع کے گرد گھومتی ہے، اگر یہ معیشت رہی، یہ ہمارے حالات رہے، یہ ہماری اکانومی رہی، تو دفاعی طور پر وائبل رہیں گے پھر؟ چل صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر چیز دفاع کے ارد گھومتی ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے. دیکھیے اس سال میں کو 25 سال سے بجٹ کو کور کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی آ رہا ہوں، لکھتا بھی ہوں. 17, 18, 19% بجٹ کا جو ہے نا وہ دفاع کے لیے ایلوکیٹ کیا جاتا تھا. اس سال تاریخی طور پہ 12.5%. میری کم ہوا ہے، کم ہو گیا. 12.5% بجٹ کا آدھا رہ گیا. آپ نے 18-19 سے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12% ہم دے رہے ہیں دفاع کے لیے، اور 88% سویلین پہ جا رہا ہے. تو سب کچھ دفاع کے ارد گرد نہیں گھوم رہا، 88% ادھر جا رہا ہے. اچھا دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات ایک آپ کو میں بتاؤں کہ جو عموماً دیکھی نہیں جاتی، نظر نہیں آتی، سامنے نہیں آتی. دیکھیے اس سال 1800 ارب کا بجٹ ہے دفاع کے لیے جو ہم نے ایلوکیٹ کیا. اس میں سے لگ بھگ 800 یا 900 ارب روپیہ پاکستان آرمی کو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک ہماری تجوری ہے جو ہمارے خزانہ ہے، اس میں سے 800 ارب روپیہ نکال کے ہم نے پاکستان آرمی کو دے دیا کہ آپ اپنا کام چلائیں. جو واپس تجوری میں جمع ہو رہا ہے اس کا کبھی ذکر نہیں ہوتا. تجوری سے ہم نے نکالا 800 ارب پاکستان آرمی کو دے دیا. پچھلے سال 175 ارب روپے کے فوجی فاؤنڈیشن نے ٹیکس جمع کروائے. ٹیکس جمع ہو گئے. 40 ارب روپے کا جو ان کے ایجوکیشن سسٹم ہے، کوئی 142 ایجوکیشن ادارے چل رہے ہیں، 40 ارب روپیہ وہ واپس آ رہا ہے. 40-42 ارب روپے کے ان کے ہیلتھ کے جو ہاسپٹلز چل رہے ہیں وہ واپس آ رہا ہے. آپ جانیے کہ 93,000 سویلینز کام کر رہے ہیں، 16 ارب روپیہ ان کو مل رہا ہے. کوئی 10 ارب کے ٹیکسز کٹتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ جمع کریں جو تجوری کے واپس اندر آ رہا ہے وہ کوئی 500-600 ارب روپیہ بن جاتا. ٹھیک ہے، یعنی آدھا پیسہ واپس آئے. 800 ارب ڈالا، فوج پاکستان آرمی کو دیا، اور تقریباً 500-600 ارب تو واپس تجوری میں اندر آ رہا ہے. تو ہم یہ والی تو اس کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں، تنقید بنتی بھی ہے، ہم حساب بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن جو تجوری کے اندر جمع ہو رہا ہے اس کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے. وہ میرا خیال ہے جو فیکٹس ہے نا اس کو نہ کو پاکستان میں بیان کرنا چاہتا ہے، نہ ہی کوئی سننا چاہتا ہے. یہ ایک ٹریجڈی ہے. وہ کہتے ہیں فگرز ڈونٹ لائے، نمبرز تو جھوٹ نہیں.